چونٹی کے نام پر اللہ نے سورت رکھ دی. پیچھے میں آپ کو بہت ساری سورتوں کے نام یاد کرا آیا ہوں. ایک سورہ نحل بھی ہم نے پڑھی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں قرآن کریم کی حقانیت، مومنین کی صفات، مختلف انبیاء کے احوال، اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل، قیامت کی ہولناکیاں اور حیات بعد الموت کا ذکر فرمایا. اس سورت کی ابتدائی آیات میں ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال اور معجزات کا بیان ہے. آیت نمبر 16 سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. وہ داؤد علیہ السلام کے وارث تھے، بیٹے تھے، اور انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں. جنات اور انسانوں کے لشکر کا ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر رہتے تھے. وہ جو ان کا لشکر تھا نا، اس میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے، اور اس کے اندر پرندے بھی تھے. ان کا لشکر تھا، وہ ہمیشہ ان کے پاس رہتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک مقام سے آپ گزرے جہاں چیونٹیاں بڑی کثرت کے ساتھ تھیں. تو ایک چیونٹی جو ان چیونٹیوں کی سردار تھی، ان چیونٹیوں کی بڑی تھی، اور مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تھی بھی، ایک آنکھ اس کی کوئی نہیں تھی، ایک ٹانگ اس کی کوئی نہیں تھی، لیکن اس حال میں بھی وہ چیونٹی جو تھی وہ چیونٹیوں کی قیادت کر رہی تھی. تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وہاں سے گزرا تو وہ کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہنے لگی چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے دہانی میں سلیمان کا لشکر توجہ نہ کرے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دے. لہذا اس طرح کرو کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. حضرت سلیمان ابھی 3 میل دور تھے. تمام مفسرین نے لکھا ہے 3 میل دور تھے. تو وہاں سے چیونٹی بول لی تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان اس کی بات سن کے ہنس پڑے. فتبسم ضاحکا، آپ اس کی بات سن کے ہنس پڑے کہ دیکھو یہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے. ذرا غور کرنا بات پر کہ حضرت سلیمان 3 میل دور فاصلے پر چیونٹی کی بات بھی سن لیتے. مولوی نے قرآن کی آیت پکی یاد کر لی، انا بشر مثلکم، کہتا ہے حضور نے کہا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. نبی ہماری طرح ہوتے ہیں جی. تو وہ تو 3 میل دور چیونٹی کی آواز سن لیتے تھے. اس کے کان میں چیونٹی رکھو بلا، اسے کہو کہ بتا بلا کیا کہتی ہے. کچھ بتائے گا پھر دوڑ لگا دے گا شاید. کان میں رکھو، اس کو کہو بتا چیونٹی کیا کہتی. اور اگر یہ لفظ نہ ہوتے قرآن کے کہ جب انہوں نے سنا تو ہنس پڑے، یہ جملے نہ ہوتے تو شاید اس کو بھی نہ مانتے. لیکن حضرت سلیمان نے سنی چیونٹی کی بات. اور اب اگلی بات کہنے لگا ہوں. بڑے خوبصورت لفظ لکھے ہیں مفسرین نے. فرماتے ہیں دیکھو ایک چیونٹی نے ایک جملہ بول کے اپنے قبیلے کی خیر خواہی کی تو رب نے اس کا جملہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا. تو جو ساری زندگی لوگوں کو جملے بول بول کے کہے رب رسول کی طرف آ جاؤ، تو اللہ قیامت میں اس کی بات کو قائم نہیں فرمائے گا. جو بھی کسی کی خیر خواہی کرے وہ ایک جملہ بول کے کرے، اور ہو بھی چیونٹی. تو اگر اللہ اس کا ذکر قرآن میں باقی رکھتا ہے تو میں اور آپ اگر کسی کی خیر خواہی کریں گے تو انشاءاللہ ذکر باقی رہے گا. شرط یہ ہے کہ کریں خیر خواہی کرو کسی کی، ایک جملہ بول کے بھی کرو. چیونٹی بھی ہو تو اللہ قرآن میں ذکر باقی فرما دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا. اس پر کئی کچھ لکھا ہے. اسی طرح سے ایک بات اور لکھی ہے ہمارے مفسرین نے کہ حضرت سلیمان ایک دن اسی طرح نکلے، قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی. تو حضرت سلیمان باہر میدان میں نکلے دعا کرنے کے لیے، خشک سالی تھی. تو جب آپ گئے تو ایک چیونٹی اپنے پر پھیلا کے دعا مانگ رہی تھی. تو رب کریم نے فرمایا سلیمان آپ واپس چلے جائیں، بارش آ جائے گی پر آئے گی چیونٹی کی دعا پہ. تو حضرت سلیمان نے عرض کی مولا میں بھی تو اتنا لشکر لے کے آیا ہوں نا، تو چلو ہمیں بھی دعا کر لینے دے. تو چیونٹی کی دعا پہ برسا دینا پر دعا کر لینے دے. فرمایا نہیں آپ واپس جائیں، دعا نہ مانگے. یا اللہ کیوں؟ فرمایا چیونٹی کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ تو کہے گی کہ یہ سلیمان کی لشکر دعا پہ پھر بارش آئی ہے. تو آپ نہ کریں تاکہ اس کے دل میں یہ بات رہے کہ نہیں میرے رب نے میری دعا پہ بارش فرمائی. آپ جائیں، آج بارش آئے گی پر آئے گی چیونٹی کی دعا پہ. تو جو چیونٹی بارش کی دعا کرے قوم کے لیے، اللہ اگر اس کا ذکر قائم رکھتا ہے، تو جو اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرے،
اور کبھی کبھی گردن جھکا کے دیکھا کرو کہ دل میں رسول اللہ کی امت کا درد کتنا ہے. اگر کہیں حضور کی امت کا درد ہے تو پھر انشاءاللہ ذکر قیامت تک باقی رہے گا. پھر انشاءاللہ قیامت تک آنے والی نسلیں بھی آپ کا ذکر کریں گی اگر حضور کی امت کا درد سینے میں موجود ہے. اسی طرح سے پھر حضرت سلیمان کے لشکر میں نا ایک ہدہد نامی پرندہ بھی تھا. لشکر کا کارکن تھا پرندہ. ہدہد غائب تھا تو حضرت سلیمان کہنے لگا کدھر گیا وہ ہدہد؟ نظر نہ آج آیا سخت سزا دوں گا. یہاں تو کوئی اچھی خبر لائے گا. چونکہ وہ ہدہد پرندہ جاتا تھا تو خبریں لا کے دیتا تھا ورنہ سزا دوں گا. اتنی دیر میں ہدہد بھی آ گیا. یہ پرندے جو کارکن ہوتے ہیں بڑے سیانے ہوتے ہیں. کبھی بندہ ناراض ہو تو صحیح خبریں لے آتے ہیں. تو صحیح خبر لے کے آ گیا. آتے ہی آ کے بیٹھا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہاں تھے؟ عرض کرنے لگا حضور میں ملک سبا گیا تھا. وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی ہے, اس کا نام بلقیس ہے. بہت بڑے تخت پہ بیٹھتی ہے. 80 گز اس کا تخت لمبا ہے, 40 گز چوڑا ہے, اور شاید 80 من کے 80 ٹن اس کا وزن ہے. تو حضور وہ سورج کو پوچھتے ہیں. حضرت سلیمان نے فوراً خط لکھا, فرمایا جا کے اسے میرا خط دے دو کہ یہاں تو کلمہ پڑھ کے ہماری فرما بردار بن جائے ورنہ تیار ہو جائے. جو اللہ کے غیر کو پوچھتے ہیں ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے. وہ جب لے کے گئے نا خط, یہ حدود گیا تو وہ میٹنگ کر رہی تھی, اس کے وزیر مشیر سارے بیٹھے تھے. اس نے جا کے خط پھینک دیا ملکہ بلقیس کی جھولی میں. اس نے خط پڑھا تو ڈر گئی. وزیروں کو بلایا. حضرت سلیمان, قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان نے کہا تھا خط پھینک کے نا تو سائڈ پہ ہو کے سننا وہ کیا کہتا. بندوں کے لیے منع ہے, پرندوں کے لیے جائز ہے. بندوں کے لیے منع ہے سائڈ پہ ہو کے سننا. ہاں جس کی جاسوسی کی ڈیوٹی ہو, کفر کی جاسوسی کی, اس بندے کے لیے بھی جائز ہے. تو یہاں ایک تو وہ پرندے تھے, دوسرا کفر کی جاسوسی کر رہے تھے. سائڈ پہ ہو کے سننے لگے تو ملکہ بلقیس کہنے لگی اب کیا کرنا ہے, یہ خط آیا ہے. تو وہ کہنے لگے ہم تیار ہیں, آپ حکم کریں, ہم لڑنے کو تیار ہیں, لڑیں گے. وہ کہنے لگی نہیں تیزی نہ دکھاؤ. قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کہنے لگی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو شہر تباہ ہوتے ہیں, ملک کھنڈر بن جاتے ہیں. لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں. تو ایک دفعہ آزما لیتے ہیں کہ نبی ہیں کہ نہیں. معاذ اللہ آزما لیتے ہیں. کہا کیسے؟ کہنے لگی تحفے تحائف بھیجتے ہیں. اگر مال پر دل للچا گیا تو پھر نبی نہیں بادشاہ ہے, اور اگر مال پر دل للچایا نہ تو پھر اللہ کے کامل بندے. یہ فرق اس نے اس وقت بیان کیا. اس نے 500 کنیزیں, 500 غلام, بڑے شاندار لباس پہنا کے, 500 گھوڑا بڑا تگڑا, اس کے اوپر مال و اسباب رکھ کے تیاری کرا کے حضرت سلیمان کی طرف بھیجا. ہدہد پہلے سے خبر لے کے آ گیا. حضور اس نے یہ پروگرام بنایا ہے. وہ جب آیا سارا کچھ تو حضرت سلیمان دیکھ کے جلال میں آ گئے. فرمانے لگے اسے جا کے کہہ دو تو مجھے کیا تحفے بھیجے گی, میرے رب نے مجھے مالا مال فرمایا ہوا ہے, انہیں مالا مال کیا میرے مالک نے. جا اسے جا کے کہہ تو کیا تحفے دے گی. جب رب دیتا ہے تو پھر کوئی کمی نہ وہ نہیں چھوڑتا. بندے کیا دے سکتے ہیں, بندے تو بیچارے 10 دے کے تو 10 دن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی. فرمایا مجھے اللہ نے جو دیا ہے کیا بات ہے اس کے دینے کی. تو فرمایا اسے کہو یا فرما بردار ہو کے آ جائے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے, ہم اسے اس کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے. اس نے جا کے جب پیغام دیا تو اور ان لوگوں نے بھی آ کے بتایا کہ وہاں تو ہم عجیب منظر دیکھ کے آئے ہیں کہ جانور بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, وہاں تو جنات, سرکش جنات کھڑے ہیں. وہ بادشاہ نہیں, وہ نبی ہیں. وہ جو 500 غلام اور 500 کنیزیں گئی تھی, حوال سنایا آ کے. تو ملکہ بلقیس نے پھر خط لکھا کہ میں فرما بردار ہو کے آ رہی ہوں. مانا کیا ہے, میں کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہی ہوں. تو حضرت سلیمان نے کہا بھئی اب اس طرح کرو, ذرا فرش بچھاؤ. انہوں نے فرش بچھایا اس طرح کا کہ اوپر فرش تھا, نیچے مچھلیاں تیر رہی تھیں, لگ رہا تھا دریا ہے. ڈیوٹی لگا دی, جنات نے بچھا دیا. ادھر حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے اب چونکہ مان کے آ رہی ہے تو اسے اپنی نبوت کی علامتیں بھی دکھانی ہیں. اس نے تخت بڑا شاندار بنوایا تھا, اور خواتین میں جو عادتیں خواتین والی ہوتی ہیں وہ جاتی نہیں. وہ 7 کمروں میں نا پیچھے اپنا تخت رکھ کے تو 7 دروازے بند کر کے آئی. اس زمانے میں ایک رواج تھا, وہ زلیخا نے بھی 7 دروازے مکفل کے ایک رواج تھا.
ایک کمرہ، پھر کمرے کے پیچھے کمرہ، پھر اس کے پیچھے کمرہ، پھر اس کے پیچھے کمرہ، اور اس کو بڑے موٹے تالے لگائے جاتے تھے، اور فلسفہ یہ تھا کہ ایک تالا توڑے گا کوئی تو جب تک سپاہی آ جائیں گے، اور اگر اس کے توڑنے تک نہ آئے تو دوسرے کے توڑنے تک آ جائیں گے، اور اس کے توڑنے تک نہ آئے تو ساتویں تک تو آئے جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا نفسیاتی معاملہ تھا، سوچ تھی۔ 7 کمروں میں مکفل کر کے وہ نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے بھئی مجھے اس کا تخت چاہیے اس کے آنے سے پہلے، اس کے آنے سے۔ اس واقعے کی کیا ضرورت تھی قرآن پاک میں؟ یہ کیا حاجت تھی یہ تخت والی ساری بات قرآن نے کیوں بیان کی؟ پوچھیں آپ اپنے دل سے بھی اور انکار کرنے والے منکرین سے بھی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جو کہتے ہیں جی ولی کی کرامت کی کیا ضرورت ہے، سیدھی سیدھی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تو پوچھو ان سے ایک سورت نمل کے اندر اس ساری تفصیل کی کیا ضرورت تھی؟ ختم ہو گئی جب وہ کلمہ جو پڑھ رہی ہے، تو پھر اس سارے واقعے کو رب کیوں بیان فرماتا ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے تخت چاہیے، اور چاہیے اس کے آنے سے پہلے۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک بہت بڑا جن بولا، کہنے لگا حضور آپ کا یہ تخت برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں نا، یا آپ فیصلے ختم، کچھ نے لکھا صبح سے شام تک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کو آنے میں پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، تو میں یہ برخاست ہونے سے پہلے، اور کچھ نے کہا دی آپ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہوتی؟ اس جن نے کہا دی آپ 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں، آپ فارغ ہوں گے تو تخت آ جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے فارغ ہونے سے پہلے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اٹھیں گے، یہ جگہ خالی کر دیں گے تو تخت یہاں کیویں؟ ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، آ جائے گا، پر ہوائی جہاز پہ کارگو کرا کے، جی DHL کے ذریعے کیسے آئے گا؟ وہ آئے گا تو بس آئے گا۔ تو حضرت سلیمان کی تو بادشاہت تھی نا زمانے پہ، فرمانے لگے نہیں نہیں تو لیٹ ہے، تو لیٹ ہے، تو ہمیں جانتا ہی نہیں، ایٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہاں، یہ تو لیٹ ہے، ابھی ہماری طاقت اس سے زیادہ ہے۔ بڑی کمال بات لکھی ہے لکھنے والوں نے۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ابھی حضرت سلیمان نے غلاموں سے منگوایا ہے، اپنی بات کوئی نہیں کی، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان کہنے لگے بھی جلدی جائیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تو اٹھا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، ساری کتاب کا بھی نہیں، علم من الکتاب، کتاب، وہ اٹھے جن کے پاس کتاب میں سے علم تھا، تو وہ اٹھ کے کہنے لگے حضور میں لے آؤں گا، کب؟ آپ کے آنکھ جھپکنے سے، نہیں آنکھ جھپکنے سے، بندہ تھا جن تھا، جن کی تو بات مانی نہیں انہوں نے، کیا کہا؟ آنکھ جھپکنے سے، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان کہنے لگے تو ٹھیک ہے چل لا، پھر لا، پھر آنکھ جھپکنے سے بڑے ہی ناراض نہیں، پھر غصہ نہیں آتا ان پہ، پھر غصہ نہیں آتا۔ میرے شیخ کامل، مرشد اکمل، شیخ بحر و بار، حضور غوث پاک جیلانی، حضرت غوث اعظم یوں کر کے شاگردوں کو، مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے کیا، اور جب ہاتھ واپس آیا تو بھیگ گیا تھا سارا۔ تو شاگرد کہنے لگے حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں سمجھ آئے گی، چھوڑو تمہارے والی بات نہیں، خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، رہنے دو تم۔ کچھ وقت گزرا تو کچھ لوگ آ گئے، ابھی کلاس ختم نہیں ہوئی تھی، کپڑے بھیگے ہوئے ہو، وہ شاگرد پہلے ہی منتظر تھے، کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے دریا میں جا رہے تھے۔ نہ کو کلمہ جیڑا کہندا منکر وے تو ہورو ایک سبب
ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਉਥੇ ਵਸੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮਨਾ न ਕਰਨ ਸ਼ਰਾ। अचानक हिचकोले आने लगे तो हमने कोई किसी बेअमल का बाजू तो नहीं ना थामा, हम गौसे आजम के मानने वाले हैं। तो दरिया में कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में मदद करो। तो कहने लगे बस एक हाथ ही आया है, और यूं कश्ती खींच के बाहर निकाली है। तो अब वो शागिर्द सारे चुप कर गए, कहने लगे जवाब क्यों नहीं देते। उन्होंने कहा तुमने हाथ देखा है पहुंचता हुआ, और हमने हाथ देखा यहां से जाता हुआ। तुमने पहुंचता हुआ देखा है, तो हमने हजरत बहाउल्लाह नक्शबंद बुखारी, उनकी एक मुरीदनी थी, ऊपर चुबारे पे किसी ने उसकी इज्जत पे हाथ डाला, चुबारे पे ऊपर वाली मंजिल पे। उस मुरीदनी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए छलांग लगा दी। जब वो नीचे गिर रही थी तो हजरत बहाउल्लाह नक्शबंद बुखारी पहुंच गए। नीचे कोई ऐसा बंदोबस्त कर दिया, कोई चारपाई बिछा दी, कोई ऐसा जिसपे वो आके आराम से गिरी और बच गई। हजरत साहब की तरफ देख के कहने लगी हुजूर आप कब आए। फरमाने लगे पुत्र जब तू चुबारे से चली थी तब मैं बुखारे से चला था, जब तू चुबारे से चली थी ना तब मैं बुखारे से चला था, और तेरे नीचे आने तक मैं भी पहुंच गया हूं। मैं भी माली दा कम राखी करना, फल कच्चे होण या पक्के, ए पीर मुरीदां दे सिर ते ही रहिंदा है। ए झूठे होण या सच्चे, ये पक्की गुलामी करें या कच्ची करें, पीर की भी मजबूरी होती है, क्या करें। पीर मुरीदां दे सिर ते ही रहिंदा है। ए झूठे होण या सच्चे, क्या किया जा सकता है। देखे ना, नाफरमान बेटे का भी तो जायदाद में हिस्सा होता है ना, नाफरमान भी हो तो जायदाद में हिस्सा। तो चलो बाप नाराज रहेगा तो अल्लाह नाराज रहेगा, बात अलग है, पर जायदाद का हकदार तो है ना, चाहे नाफरमान ही है। पीर मुरीदां दे सिर ते ही रहिंदा है। ए झूठे होण या। फिर वो तख्त आ गया तो हजरत सुलेमान से पूछा ये क्या है। काला हाजा मिन फजल रब्बी। फरमाने लगे कुछ भी नहीं। हजरत सुलेमान कहने लगे ये मेरे रब का फजल है। शायद सब मुफस्सिरीन ने बड़ी बड़ी बातें की हों, पर यहाँ एक काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह का फिक्रा मैं पढ़ रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। काजी साहब फरमाने लगे इस आयत पे, काजी साहब कहते हैं जिन पर निरा फजल था, हाजा मिन फजल रब्बी, निरा फजल। फरमाया उनकी तो इतनी ताकत है कि वो हजारों मील दूर से 80 गज लंबा 80 गज चौड़ा तख्त आंख झपकने से पहले ले आते हैं, और जिनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। फरमाया महबूब अपने गुलामों को खुशखबरी दे दे, बाकियों पे निरा फजल था, इन पर तो फजल कबीर है, इन पर तो बड़ा ही फजल है अल्लाह का। तो फरमाया जिन पर फजल कबीर हो, एक नहीं, इस पर मैं बड़े दलाइल दे सकता हूं, करामाते औलिया पर मैं बड़े ही दलाइल दे सकता हूं, बड़े। गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास बादशाह आया तो कहने लगा पीर तब मानूंगा जब सेब खिलाएंगे। सेब का मौसम ही नहीं था। तो हजरत साहब आते ही उसे कहने लगे अब तू मेरी विलायत को सेबों पे तो ना तोल, अब सेब खिलाए तो वली या ना खिलाए तो वली कोई नहीं, ये तू अब मेरी विलायत को सेबों पे तो ना तोल। तो हजरत साहब ने यूं हाथ उठाया तो अल्लाह ने 2 सेब अता फरमाए। तो वहां जुमला है हुजूर गौसे आजम का। फरमाने लगे अगर अल्लाह हजरत मरियम सलामुल्लाह जो बनी इसराइल की वलिया हैं, वली है ना, वो नबी तो नहीं ना, औरत नबी नहीं हो सकती। फरमाया अगर अल्लाह उन्हें बगैर मौसम के फल दे सकता है, मैं तो मोहम्मद अरबी का नौकर हूं। फरमाया अब ना 2 सेब आए थे, तो वो कहने लगा मेरे तो दिल में 1 सेब था ना, तो हुजूर गौसे आजम ने ना 1 सेब मुझे दिया, एक मैंने खाया तो एक गौस पाक खाने लगे। कहते हो मैंने वो मुंह में रखा, जरा तुर्श था, तो मेरे चेहरे का वो रंग देख के ना, असर देख के कि तलखी महसूस, तो गौसे आजम कहने लगे मेरे वाला खा। तो एक उन्होंने काट के टुकड़ा दिया, कहते खाया तो बड़ा मीठा था। तो मैंने कहा हुजूर आए तो दोनों ही गैब से हैं, तो आपके वाला मीठा है मेरे वाला कड़वा है। तो आप फरमाने लगे आए तो दोनों गैब से थे, पर एक को जरा जालिम के हाथ लग गए हैं ना, उसको तंबीह भी कर दी कि जुल्म से बाज आ जा, तंबीह भी कर दी। पर मैं हाथ जालिम के लगे इसलिए तुर्श हो गया, सियाना बन। एक नहीं 20 दर्जनों, लेकिन पता नहीं क्यों लोग अड़ गए, पता नहीं क्यों कड़ के आ गए करामत औलिया के मामले में। बिल्कुल अभी किसी हदीस में ये नहीं आया कि इस जमाने में वली होंगे तो इस जमाने में वली नहीं होंगे। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा
نہیں ہوگی۔ اقبال کہتا ہے اولیاء کیا ہوتے ہیں؟ اولیاء کیا ہیں؟ جواسیس القلوب۔ اقبال کہتا ہے ولی کا بہت بڑا ولی تم نے دیکھنا ہو تو اسے دیکھو جو تیرے دل کا جاسوس ہے۔ چلو یہ مشکل بات ہے، میں نہیں چھیڑتا، لیکن جو تیرے وہ جاسوسی کرتا ہے، پر کرتا ہے تیرے دل کی، وہ تیرے دل کا جاسوس ہوتا ہے ولی۔ اور اس پر حضور کی حدیث ہے، فرمایا اس کی فراست قلبی سے ڈر، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، ڈر اس کی فراست قلبی سے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بارہ اس ولی کا نام تھا آصف بن برخیہ۔ آصف بن برخیہ جی حضرت سلیمان کے وزیر تھے۔ وہ آئی ملکہ بلقیس، اور جب وہ آئی نا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو آگے سامنے حضرت سلیمان بیٹھے ہیں، اور جو رستہ ہے نا درمیان میں وہ فرش ہے کہ دریا ہے سمجھ نہیں آ رہی، تو اس نے نا اپنا یوں کر کے اوپر کپڑا اٹھانا شروع کر دیا کہ نیچے پانی ہے۔ تو حضرت سلیمان کہنے لگے چلتی آ، نیچے کچھ بھی نہیں۔ اس نے پیر رکھا، نیچے مچھلیاں بھی تیرتی جا رہی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، آج بھی اللہ نے توفیق دیا نا، لوگوں نے اس طرح کی تعمیرات بعد میں کی ہیں، لیکن اس کے موجد، اس کے پہلے بنانے والے حضرت سلیمان ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ تو وہ ملکہ آپ کے پاس آئی، پھر وہ آپ کی فرما بردار ہو گئی، اور بعد مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس نے جب کلمہ پڑھا تو پھر اس کا نکاح بھی حضرت سلیمان سے ہوا۔